अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मैं हूं फरजाना अली। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि दो अहम इशू जो हैं इस वक्त पाकिस्तान में आपको खबरों की जीनत नजर आते हैं और मुसलसल बहस हो रही है, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, चाहे तबसरे तज्जिए न्यूज जो भी आपके सामने आ रही है वो इन्हीं दो पर आमतौर पर शामिल उसमें होते हैं। एक तो जनाब है कोरोना का मसला, जाहिर है पेंडेमिक है, पूरी दुनिया उससे मुतासर हो रही है और खास तौर पर जो दूसरी लहर है वो पहली लहर की निस्बत हमें और भी ज्यादा खतरनाक इसलिए नजर आ रही है कि अब लोग फिक्र नहीं कर रहे, और जब आप फिक्र नहीं करते तो फिर बहुत ज्यादा मसाइल सामने आ जाते हैं और जो हमारे सामने एक फिगर आ रहा है वो हमें वाकई परेशान कुन नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम सियासी सूरत हाल को देखें तो वो भी एक अजीब सी तरफ जाती हुई नजर आती है। आप देखें पीडीएम के जलसे हो रहे हैं, हुकूमत मुसलसल मना कर रही है। हालांकि पीडीएम भी इल्जाम लगा रही है कि हुकूमत ने अपने जलसे तो कर लिए, लेकिन जब हमारा वक्त आया तो उस वक्त एक मसला खड़ा कर दिया और अब कोविड के पीछे इनफैक्ट छुपने की कोशिश की जा रही है। तो ये हर एक का अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो जो देते नजर आते हैं आपको टीवी स्क्रीन पर। लेकिन हम बात करेंगे जो कुछ इस वक्त है, क्या वो इतना गैर संजीदा है कि हम उसे सियासी सूरत हाल की भेंट चढ़ा दें? एक तो हम इस पर बात करेंगे। दूसरा, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि ये जो हम इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के जिरगहाल में मौजूद हैं, हम यहाँ इसलिए मौजूद हैं कि पार्लियामेंट में हमेशा पार्लियामेंटेरियन का काम होता है कानून साजी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कानून साजी तो हो रही है, लेकिन कुछ बहुत अहम बातें हैं, कुछ अहम मौजूआत हैं, कुछ अहम किस्म के कवानीन हैं जो मुसलसल पेंडिंग का शिकार है। आखिर ये ताखीर क्यों हो रही है, ये बात भी हम आज के प्रोग्राम में करेंगे। सबसे पहले मैं अपने जो मेहमान आने गरामी हैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। मावन खुसूसी बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा कामरान बंगेर साहब, आपका बेहद शुक्रिया। साबिक वजीर और जमात इस्लामी के मेंबर सूबाई असम्बली इनायतुल्लाह खान साहब, इनायत साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ खातून मेंबर सूबाई असम्बली जिनका ताल्लुक जेयूआई से है, नईमा किश्वर साहबा। अगर हम पार्लियामेंट की तारीख देखते हैं तो एक बहुत अहम नाम हमें नजर आता है। नईमा साहबा आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा इनायत साहब से शुरू करना चाहूंगी। इनायत साहब, मुझे आपसे पूछना ये है, आप भी जलसे कर रहे हैं, पीडीएम भी जलसे कर रही है, इससे पहले हुकूमत ने भी जलसे किए। अब जब पीडीएम ने जलसे किए एक दो, ये जो लास्ट किए हैं पेशावर वाला था या फिर मुल्तान वाला, तो उनके ऊपर मुकदमे बन गए, काफी पिटाइयां भी हुई, सड़कों पर हमने वो कुछ देखा जो कभी आप कहें कि इस तरह की सूरत हाल में जरा कम ही नजर आता है। लेकिन आपके पास ऐसी कौन सी फक्की है? आपने सवात में भी जलसा कर लिया, आपने दीर में भी कर लिया, ना आप पे कोई मुकदमा बना, ना आपको कोई नोटिस मिला। जरा बताइए ना, जानना चाहते हैं लोग। देखिए, हमारे जलसे तयशुदा जलसे थे और एक जगह जलसे को मुलतवी करना पड़ा परदीर के अंदर बारिश की वजह से। जलसे के लिए एनओसी जो है वो मुतालिका एडमिनिस्ट्रेशन से रजू करनी पड़ती है और हमने सवात के अंदर भी मुतालिका एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें इजाजत नहीं दी थी। हम हाई कोर्ट चले गए, सवात में हमें हाई कोर्ट ने इजाजत दी थी, बुनियर में हमें मुतालिका एडमिनिस्ट्रेशन ने इजाजत दी, लोअर दीर में भी दी। बाजोड़ और बुनियर के जलसे तो जो हुकूमत का फैसला इससे पहले हुए थे, तो ज़ाहिर है हमारे तयशुदा जलसे थे। सवात के अंदर हमें हाई कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ी, हुकूमत ने हमें उधर इजाजत नहीं थी। जिस तरह पेशावर के अंदर पीडीएम के जलसे को इजाजत नहीं मिल रही थी, इस तरह हाई कोर्ट सवात में भी हमें इजाजत नहीं मिल रही थी। तो हमारे लोगों ने हाई कोर्ट के वहाँ के जो बेंच है दारुल क़ज़ा, उससे रजू कर लिया और वहां से हमें इजाजत मिली। लेकिन बाद हमने हुकूमत की एसओपीज़ का एहतराम करते हुए तिमरगरा के जलसे में हमारी लीडर ने ऐलान कर दिया कि हम 2 हफ्तों तक जलसों को मुअत्तल करते हैं और सिचुएशन को देख के फिर आगे प्लान करते हैं। अच्छा, आपकी इजाजत से कामरान साहब, थोड़ा सा चूंकि ये एक पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ गया तो पीडीएम की नुमाइंदा भी बैठी हुई है, जेयूआई एक बहुत बड़ा अहम किरदार भी अदा कर रही है पीडीएम में, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब का जो फैसला होता है वो हर पे आखिर वहां पे समझा जाता है। नईमा, आप मुतमईन है कि जो इनायत ने कहा कि वाकई ऐसा ही है या मामला कुछ और है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये वही हुकूमत है जो कह रहे थे कि कोरोना अब हमारी जिंदगी के साथ रहना है और हमने इसी के साथ जीना सीखना है।
تو ظاہر ہے ہم نے یہ کرونا اب ہم نے ان کے ساتھ جینا سیکھنا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو گلگت بلتستان میں بھی الیکشن ہوئے اور بہت بڑے بڑے جلسے ہوئے, امریکہ میں الیکشن ہوئے, بھارت میں الیکشن ہوئے, بہار میں. تو اگر اتنے بڑے بڑے الیکشن ہو سکتے ہیں, اتنے بڑے بڑے جلسے ہو سکتے ہیں, تو پھر کیا وجہ ہے کہ صرف پی ڈی ایم کے لیے کرونا آ جاتا ہے؟ پھر اس کے بعد اسد عمر کا ورکر کنونشن ہوتا ہے, پھر دوسرے جو وفاقی منسٹر ہے ان کے ورکر کنونشن ہوتے ہیں, پھر ادھر کرونا نہیں آتا. ابھی حال ہی میں اگر جس بلڈنگ میں ہم بیٹھے ہیں, رات کو ہمیں میسج مل گیا کہ آپ کا اجلاس ہے, نہ ہمارے ٹیسٹ ہوئے, نہ ہمارے سٹاف کے ٹیسٹ ہوئے, نہ ہمارے کوئی ایس او پی سے. کیا ہم صرف ماسک پہن کے آ جاتے ہیں, ہمارے کوئی ٹیسٹ وغیرہ نہیں ہوئے؟ تو ہم اگر فالو نہیں کر رہے, اگر میں آپ خود یہ کیمرہ لے کے جائے اور ہمارے گیلریوز میں دیکھے کتنوں نے ماسک پہنے تھے. آج بھی میں نے کوشش کی کہ میں بات کروں, لیکن مجھے موقع نہیں ملا کہ ہمارے بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے, بڑے سمجھدار لوگ تھے, لیکن نہیں فالو کر رہے تھے, کسی نے ماسک نہیں پہنا تھا. تو اگر یہاں پہ کرونا نہیں ہے, یہاں پہ ہم فالو نہیں کر رہے, تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کرونا صرف وہاں آ جاتا ہے؟ اس اسٹیڈیم میں لوگوں کو گن دیتے ہیں کہ 300 بندے ہیں, اگر ہے تو اندر آ جاؤں گا, اگر پی ڈی ایم کا جلسہ ہے تو پھر اندر آؤں گا, اگر نہیں ہے تو پھر واپس چلا جاؤں گا. تو کیا کرونا صرف ہمارے لیے ہے, باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, نعیمہ صاحبہ کی جو بات ہے, کامران صاحب آپ کی طرف آؤں گی. آپ حکومت ہے, آپ اس وقت معاون خصوصی برائے اطلاعات ہے, مسلسل آپ ہمیں جو ہے اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں کرونا کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر. لیکن نعیمہ صاحبہ کا جو پوائنٹ ہے وہ بھی میرے خیال میں ایک جینون ہے, جواب تو دینا ہوگا آپ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ کا شکریہ. دیکھیں, جب مارچ میں کووڈ کا فرسٹ ویو آیا تو یہی اپوزیشن کی جماعتیں تھیں. جب انہوں نے کہا کہ حکومت مکمل لاک ڈاؤن کی طرف چلی جائے, ہم نے فیصلہ کیا کہ نہیں, ہم سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جائیں گے. یہی پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں. جب سندھ میں بات ہوتی ہے تو وہ تو میں چونکہ این سی سی کو وٹنس کرتا ہوں تو میں بڑا ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ جب سندھ میں اسکولوں کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے سندھ کے وزیر تعلیم صاحب نے کہا کہ لاک ڈاؤن, کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی طرف ہم جاتے ہیں. جب ایون مساجد کی بات لاسٹ این سی سی میں ہوئی کہ مساجد میں بھی یا تو سوشل ڈسٹینسنگ یا مساجد کو بند کر دیا جائے, یہ سندھ کی طرف سے موقف آیا. ہم یہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے جو کہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے. ہم جب آزاد کشمیر کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور وہ 15 دن کمپلیٹ لاک ڈاؤن پہ چلی گئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دوہرا معیار ہے, یہ صرف اور صرف سیاسی انتقام کی باتیں ہو رہی ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ میں یہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جب ہمارے پرائیویٹ ایونٹس ہوتے ہیں, جب میری شادی ہوئی تو ہم نے سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھا, ہم نے گیسٹس کو نہیں بلایا. میں اپنی پرسنل بات کر رہا ہوں آپ کو. سراج الحق صاحب کی جب فوتگی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نان لوکلز بالکل نہ آئیں, جو کہ بڑی اپریشیٹ کرنے والی بات ہے. ہماری جو بختاور زرداری صاحبہ ہیں, ان کی جب منگنی تھی تو انہوں نے باقاعدہ طور پر ایس او پیز بنائے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی قوم کے بچے ہیں. وہ سٹیج پہ آپ نے دیکھ لیا کہ جو پشاور جلسہ تھا وہ سٹیج کے اوپر ہی ایس او پیز نہیں تھے, تو آپ اور لوگوں سے کیا. لیکن پی ڈی ایم کا ایک جینون پوائنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ ڈنڈے برسا رہے ہیں, دوسری طرف جماعت اسلامی کے لیے بڑا سافٹ کارنر ہے, تو یہ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, یہ ان کی حد تک تو خیر انہوں نے سیاست کرنی ہے, وہ تو اس کے اوپر تو میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ پشاور میں جو ان کو مار پڑی سیاسی, کوئی کسی قسم کا ہم نے نہ ان کے راستے روکے, ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا, بلکہ ایڈیشنل سیکیورٹی دی. ہم نے جب جلسے کے دن ہمیں رپورٹس آئی کہ سیکیورٹی تھریٹس ہیں تو ہم نے 4000 سیکیورٹی, آپ نے کنٹینر لگائے, آپ نے موبائل سروس بند کی. دیکھیں, ہمارے پاس کچھ انایوائڈیبل ایویڈنسز تھے ایسے, اور یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اچھا. جہاں پہ ان کی خدا نخواستہ ان کی لیڈرشپ کو, ان کے ورکرز کو, ان کے سپورٹرز کو تھریٹس دی. اچھا. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے صرف جلسہ گاہ کے ایریا میں گاڑیوں کا داخلہ ممنوع کیا, اور وہ ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے کہ یہ ہمیں مجبوری ہے, آپ کی لیڈرشپ کو خدا نخواستہ خطرہ ہو سکتا ہے. تو ہمیں اس دن 3 بڑے مسائل تھے. یہ میں آپ کو بتا دوں پشاور کے جلسے میں, ایک سیکیورٹی تھریٹ تھی, ایک کووڈ تھریٹ تھی, اور تیسری یہ تھریٹ تھی کہ اس کی وجہ سے, اس جلسے کی وجہ سے جو ہمیں بعد میں مسئلہ ہوگا, کیونکہ وہ 7% سے سیدھا جم کر گئے 20% پہ پشاور میں. تو اگر جماعت اسلامی نے بھی کیا اس کے بعد, میں یہ سمجھتا ہوں جو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک کہا کہ ہائی کورٹ نے ان کو پرمیشن دی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت اب قومی ذمہ داری شو کرنے کا
وقت آ گیا ہے کہ ہم ہر قسم کے جو ایس او پیز ہیں اس کو فالو کریں. ہم ایک جگہ پہ ایس او پیز کو اور کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں, دوسری جگہ پہ ہم جلسے کر رہے ہیں. یہ کنفیوزنگ میسج لیڈ کر رہا ہے اسی طرف کہ لوگ فالو نہیں کر رہے. اب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ ہمیں یہ دکھا رہی ہے. کامران صاحب, اس میں کچھ شک نہیں ہے, اور یہی بات میں کہنا چاہ رہی تھی. اس وقت سیاسی پارٹیوں نے, مجھے لگتا ہے سمیت حکومت کے, عوام کو بڑا کنفیوز کر دیا ہے. کیونکہ ہم جب بھی سڑک پر لوگوں سے شارٹس لینے کے لیے, بات چیت کرنے کے لیے جاتے ہیں, وہ سب سے پہلے یہی کہتے ہیں حکومت بھی جلسے کر رہی ہے, اپنی تقریبات کر رہی ہے, اپوزیشن بھی لگی ہوئی ہے, تو کیا صرف میری دکان بند کرنے کے لیے آپ یہ ناٹک کر رہے ہیں؟ تو ناٹک نہیں ہے. کووڈ بہت سیریس سچویشن میں پہنچ چکا ہے اور ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا. نہ صرف ہمیں بیٹھے ہوئے یہاں پر سارے پارٹیوں کے نمائندے کو بھی. یہاں پر ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو پھر اپنے اگلے موضوع کی طرف جاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کووڈ کی سچویشن پر, اور ساتھ جو سیاسی جلسوں کا ایک میلہ سا لگا ہوا ہے, اور یوں کہیں کہ موسم سا آ گیا ہے, جس کی وجہ سے اوورآل جو سیاسی گرما گرمی ہے وہ بھی بڑھ گئی ہے. پی ڈی ایم کا آپ نے موقف سنا, جے یو آئی کی طرف سے جماعت اسلامی کے اپنے پوائنٹ تھے, اور گورنمنٹ نے جو جواب دیا وہ بھی ہے. لیکن چونکہ ہم تھوڑا سا موضوع کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے, اس سے نکلیں گے, جو خیبر پختونخوا کے لیے بجلی کے خالص منافع کے حوالے سے جو سچویشن ہے وہ بھی بڑی اہم ہے. کیونکہ کوئی بھی قسم کا کاروباری زندگی ہو, اس کو چلانے کے لیے پیسے کی بڑی ضرورت پڑتی ہے, اور خصوصاً وہ پیسہ جو کسی کے پاس ہمارا ادھار رکھا ہو, یا یوں کہیں کہ ان کے پاس ہمارا رہتا اور وہ ہمیں نہیں دے سکتے, اور وہ ہے بجلی کے خالص منافع کے حوالے سے وفاق کے پاس خیبر پختونخوا کی بہت بڑی اماؤنٹ, جس کے حوالے سے جو ایک قرارداد ہے وہ بھی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جماعت اسلامی نے جمع کرائی ہے. میں کامران صاحب آپ کی طرف پہلے آنا چاہوں گی. جو قرارداد جمع کرائی ہے, اگر میں ان کے کچھ آپ کو الفاظ بتا دوں جو کہے گئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جو ایک پارٹی کی دونوں جگہ یعنی کہ وفاق میں اور صوبے میں حکومت ہوگی تو پھر ہمیں یہ ہمارا قرضہ آپ کہیں یا ہمارے بقایا جات, انفیکٹ لفظ کہنا چاہیے, وہ ہمیں مل جائیں گے. لیکن ایسا نہیں ہو رہا. قرارداد کے مطابق 3 ارب روپے وفاق نے نومبر میں دینے کا وعدہ کیا تھا, جو نہیں ہوا. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اب تو آپ کی حکومت ہے نا وفاق میں. دیکھیں, ایک تو آپ نیٹ ہائیڈل پروفٹ کی بات کر رہی ہیں, اور میں چونکہ زیادہ تر اس کا میں وٹنس ہوں, زیادہ تر باتیں میرے سامنے ہوتی ہے. خیبر پختونخوا حکومت نے بڑا کلیئر ایک سٹانس رکھا ہوا ہے اپنا, کہ بے شک ہماری فیڈرل گورنمنٹ اپنی ہو, لیکن صوبے کے حقوق کی جہاں پہ بات آتی ہے, اور جب وہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی بات ہو, یا سوئی نادرن گیس کی بات ہو, یا جو آپ نے نیٹ ہائیڈل پروفٹ کی بات کی ہے, میں اس بات کا گواہ ہوں کہ ہم نے اس ایشو کو بارہا ٹیک اپ کیا ہے. سی سی آئی کی میٹنگز میں بھی ہم نے اس ایشو کو ریز کیا ہے. اور یہ دیکھیں, یہ اس وقت صوبے کی حقوق کی بات ہے. اس کے لیے عمران خان صاحب جو ہمارے وزیر اعظم ہیں, اس کو بھی وزیر اعلیٰ محمود خان نے اور ہماری جو صوبائی حکومت کی ٹیم نے اس نے ٹیک اپ کیا. لاسٹ گورنمنٹ میں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ خیبر پختونخوا نے کیسے اپنے کیس کو لیڈ کیا. اب اس وقت یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہماری پاکستان تحریک انصاف کی ہے, ہم بھی یہی چاہتے ہیں, خیبر پختونخوا حکومت بھی یہی چاہتی ہے, ہماری اپوزیشن پارٹیز بھی یہ چاہتی ہیں کہ صوبے کو اپنی جو ہمارے حقوق ہیں اے جی این قاضی فارمولا کے تحت وہ ہمیں ملے. لیکن ایشو اب اس وقت ہے فائنینشیل کانسٹرینٹس کا. ہماری جو پریڈیسیسر گورنمنٹس ہیں, میں یہاں پہ زیادہ پولیٹیکل باتیں نہیں کرنا چاہتا, لیکن انہوں نے کرپشن کے پہاڑ کھڑے کیے تھے. انہوں نے اس ملک کا خزانہ جس بے دردی سے لوٹا ہے, اس ملک کی معیشت کو جس بے دردی سے تباہ کیا انہوں نے, اس کا خمیازہ اب ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. 2 سال ہم نے جو فائنینشیل یا جو اکنامک کرائسس میں گزارا ہے, اور ہم ابھی جو اکنامک پوائنٹ آف ویو سے اب ہم ٹریک پہ آئے ہیں. آپ ہمارے جو اوور آل اکنامک سچویشن ہے, اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں, اور یہ ورلڈ وائڈ اب ایکسیپٹ ہو رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمیں فائنینشیل کرائسس ہے, کووڈ بھی آ گیا, لیکن خیبر پختونخوا حکومت اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹی. 2013 سے 18 تک جو خیبر پختونخوا حکومت کا موقف تھا, جس میں عنایت اللہ صاحب بھی تھے, اس وقت کے ہمارے الائز تھے, اس وقت کا جو ہمارا موقف تھا ہم اسی پہ اڑے, اور ہم نے ہر فورم پہ اپنی آواز اٹھائی ہے. موقف تو نہیں اٹھانا نا کامران صاحب. نعیمہ صاحبہ, کیا صرف موقف اٹھانا, مجھے لگتا ہے کہ صرف موقف ہی بار بار دہراتے رہنا مناسب نہیں ہوگا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ پچھلی حکومتوں میں حصہ بھی رہی ہیں, بلکہ اگر جے یو آئی کو دیکھا جائے تو وفاق میں تو وہ تقریباً
ہوتے ہی ہیں کسی نہ کسی صورت میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی ان کے فائنینشل جو ہرڈلز ہیں جس کی وجہ سے یہ نہیں ہو پا رہا، یا آپ اس کو کسی اور انداز سے دیکھتے ہو؟ دیکھیے 3 مہینے پہلے میں نے اسی اسمبلی سے اس پہ قرارداد پاس کروائی ہے کہ ہمیں NFC کا بھی اپنا حصہ ملنا چاہیے، اور یہ نیٹ ہائیڈل پروفٹ جو ہماری بجلی کی رائلٹی ہے اس کا حصہ بھی ہمیں دینا چاہیے، کیونکہ جب ہمارے ساتھ قبائل کا جب انضمام ہوا اس کا بھی ہم سے وعدہ کیا تھا کہ 3% ہم آپ کو دیں گے، وہ بھی ہمیں نہیں ملا. تو ہمارے ساتھ ظلم پہ ظلم ہو رہے. ہمیں اگر بجلی کا حصہ نہیں دے رہے تو اب ہم ایک اور رونا بھی رو رہے کہ ہمیں ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا کہ ہمارے ساتھ تو قبائلی اضلاع تو ضم کر دیے گئے، لیکن جو وعدہ کیا گیا تھا کہ اس کا 3% دیں گے NFC کا، تو ابھی جو ہمارا آئینی طور پہ جو NFC ایوارڈ ہونا ہے جو اس کا ٹائم پورا ہوا ہے، NFC ایوارڈ بھی نہیں ہو رہا، ہمیں NFC کا وہ بھی نہیں دے رہے. جو ریسٹرکشن ہیں یا ہارڈلز ہیں وہ اس وقت کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. کیوں NFC ہمارا کیوں نہیں ہو رہا؟ کیوں ہمارے پیسے ہی نہیں ہیں؟ پیسے کدھر گئے؟ یہ کیوں وہ جو اپنے وہ جو نہیں وہ تو پچھلے سال تھے نا، اب تو ہم ابھی تک بھگت رہے ہیں. ابھی تو صاف شفاف حکومت آ گئی ہے، فرشتوں کی حکومت ہے. 2 سال سے تو صاف حکومت آئی ہے، تو کتنا ٹیکس انہوں نے جمع کیا ہے؟ انہوں نے کیوں NFC ایوارڈ نہیں کیا؟ ابھی 2 سال میں انہوں نے کتنا ٹیکس جمع کیا ہے؟ ہمیں ذرا بتا دینا. ہم نے تو جب وہ چھوڑا تھا تو 5% پہ چھوڑا تھا. اب یہ 5% سے 0.001 پہ لے کے گئے ہیں. اکنامک انڈیکیٹر بڑے پازیٹیو ہے. تو یہ کیسے پازیٹیو ہے نا؟ 5 سے اگر ہم 0.01 پہ ریشو کو لے آئے ہیں تو اس کو اگر کوئی پازیٹیو کہتا ہے تو میرے خیال میں یہ بہت اچھی بات ہے. پھر یہ کون سا اکنامکس ہے؟ تو میرے خیال میں ہمیں پانی کا حصہ نہیں مل رہا. لیکن ایک چیز میں آپ کو اس میں بتا دوں، یہ بہت اس چیز کو میں بہت نیگیٹو دیکھتی ہوں کہ اگر ہمارے صوبے اور مرکز میں ایک حکومت ہو. پچھلے جب ہوتے تھے اگر صوبے میں وہ حکومت اپوزیشن کی ہوتی تھی اور مرکز میں نہیں ہوتی تھی، جس طرح پرویز خٹک کی تھی، تو وہ بھی جا کے احتجاج کرتا تھا کہ ہمیں اپنی بجلی کی رائلٹی ملنی چاہتی ہے، ہمارے جو پانی کا حصہ اس کا ہمیں فائدہ ہوتا تھا. اب یہ چپ ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پچھلی حکومت نے کوئی پازیٹیو انڈیکیٹر آپ کو دیا تھا، سائن دیا تھا، اب نہیں ہو رہا، آپ قرارداد لائے ہو؟ میں اسے پوری کیس کو ایکسپلین کروں، کیونکہ میرا قرارداد جو ہے وہ اس میں 3 ایشوز ہیں. دیکھیے، آپ کی ایک بقایا جات ہے، دوسری یہ ہے کہ وہ بقایا جات ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ نے مان لیے ہیں، وہ ANP کی حکومت میں کچھ دیے گئے. پھر ہماری پرویز خٹک صاحب کے سربراہی میں پارلیمانی لیڈرز کی کمیٹی بنی اور خواجہ آصف سے ہماری مذاکرات ہوئی اور 100 بلین تک انہوں نے مان لیے، اور اس میں 30 بلین جو تھی وہ ریکنسائل ہو گئی. صوبے کے جو آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیوز تھے، مرکز صوبے کے ذمہ جو مرکز کے آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیوز تھے اس کے اگینسٹ ایڈجسٹ ہو گئی. 70 بلین کا ایک شیڈول طے ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ وہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا کلیم ہے کہ ہمیں سالانہ AGM قاضی فارمولے کے مطابق، مثلا اس سال جو کیلکولیشن ہوئی ہے وہ کوئی 140 بلین تک ہے، یہ اس سے زیادہ ہے، اور یہ ہر سال اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دوسری چیز ہے. تیسری یہ ہے کہ جو ہماری ریگولر انسٹالمنٹ ہے جس میں کوئی مطلب اختلاف نہیں ہے، جو میرا قرارداد ہے وہ ریگولر انسٹالمنٹ کے حوالے سے ہے کہ ابھی تک ریگولر انسٹالمنٹس بھی ہمیں نہیں مل رہی ہے. میں کامران بھائی سے ایگری نہیں کرتا کہ فائنینشیل کرنچ ہے. بنیادی طور مسئلہ یہ ہے کہ جو نیٹ ہائیڈل پراپرٹ کا ایشو ہے اس میں انرجی مکس جو ہے یہ ایک بنیادی ایشو ہے. مثلا آپ مہنگی بجلی پیدا کرتے ہیں، ہائیڈل کے علاوہ مہنگی بجلی پیدا کرتے ہیں، اور وہ خسارے میں چلتی ہے. آپ کے یہ جو رینٹل پاور پلانٹس ہے وہ خسارے سے چلتے ہیں، اس میں خسارہ ہے، اس کی بجلی مہنگی ہے. آپ 40 اور 50 روپے پر یونٹ تک بجلی پروڈیوس کرتے ہیں، اور پھر وہ آپ بجلی مکس کرتے ہیں ہماری ہائیڈل بجلی کے ساتھ. حالانکہ کانسٹیٹیوشن کے اندر بڑا کلیئر کٹ ہائیڈل کا لفظ لکھا ہوا ہے کہ ہائیڈل کی پروفٹ آپ نے دینی ہے. جب تک یہ انرجی مکس ہوگا اس وقت تک ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا رہے گا. اس لیے حکومت ہم بجا طور پر، میں نے اس لیے یہ لفظ لکھا ہے اور میں نے حکومت کو بھی آن بورڈ کیا ہوا ہے اس قرارداد کو پاس کرنے میں، میں نے حکومت کو بھی آن بورڈ کیا ہوا ہے. سچی بات یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ کا یہ موقف درست نہیں ہے،
اور میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت کو جس طرح پرانی حکومتوں نے پارلیمانی جرگے بنائے، جس طرح پرانی صوبائی حکومتوں نے اس پہ اگریسولی موقف اختیار کا، اس طرح صوبائی حکومت بھی اس موقف اختیار کرنا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں کامران صاحب کہ لاسٹ ایئر میں نے جب وزیر خزانہ صاحب آپ کے جو ہیں ان کا انٹرویو کیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ اب تو آپ کی حکومت ہے، ہم سمجھے تھے کہ جب ادھر بھی آپ کی حکومت ہوگی یہاں بھی، کیونکہ پختونخوا ہر وقت یہی چیختا چلاتا رہتا تھا کہ مرکز میں ہم نہیں ہوتے اس لیے ہمارا حق مارا جاتا ہے، اب تو حق نہیں مارا جائے گا۔ انہوں نے کہا اب تو اپنے آ گئے ہیں تو اور بھی مشکل ہو جائے گی۔ یہاں پر لے گئے ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو تھوڑا سا قانون سازی کی بھی بات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے جیسے کہ ہمارے پیسے بنتے ہیں کوئی ہمیں دے نہیں رہا، وہ چاہے پچھلی حکومتیں تھی چاہے اب کی حکومتیں ہیں، پختونخوا کو پلیز اس کا حق دے دیں۔ ابھی تو میرا خیال میں قبائلی اضلاع کا بھی بہت سارا حق باقی ہے، وہ بھی دینا ہے، لیکن بہرحال آنے والے پروگراموں میں اس مسئلے کو پھر بھی اٹھائیں گے۔ ابھی آخری جو پروگرام کا سیگمنٹ ہے اس میں بہت اہم بات کرنے جا رہی ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو میں نے کلر پہنا ہے اورنج، یہ ہے 16 days آف ایکٹیویزم اگینسٹ جینڈر بیسڈ وائلنس، یہ اس کی نشانی ہے۔ اور آج میں خاص طور پر یہ کلر پہن کے آئی ہوں کہ ذرا اپنے پارلیمان میں بیٹھے لوگوں سے، پارلیمنٹیرین سے پوچھ سکوں، خواتین پر تشدد ہوتا ہے، گھریلو تشدد کے خلاف قانون 15 سال سے تو میں سن رہی ہوں کہ اس پر کئی قسم کی جو ہے سیشنز ہوئے، باتیں ہوئیں، مسودے تیار ہوئے، اور پھر یہ جو 2 حکومتیں چلی گئی وہ پارلیمان میں پڑا ہے لیکن بننے کا نام نہیں لے رہا۔ پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں پر تشدد ہو رہا ہے، کم عمری کی شادیاں ہو رہی ہیں، کم عمری کی شادی میں دیر میں بچیاں مر جاتی ہیں، لیکن قانون نہیں بن رہا۔ میں پارلیمان میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھوں گی کیا مسئلہ ہے۔ سب سے پہلے عنایت صاحب آپ کے پاس، کیونکہ آپ نے ایک تقریر کی کچھ عرصہ پہلے پارلیمان میں خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں، اور آپ نے کہا کہ کم عمری کی شادی پر بحث مت کریں۔ سر کیسے بحث مت کریں؟ ہماری بیٹیاں مر رہی ہیں سر۔ دیکھیں بھی اب چیزوں کو مکس کرتی ہیں۔ آپ نے خواتین پہ تشدد کی بات کی، میں نے خیال ہے ڈیفرنٹ موضوع ہے، کم عمر کی شادی اور خواتین پہ تشدد۔ بچی بھی تو خاتون ہوتی ہے۔ دیکھیں میں اس پہ آتا ہوں نا، خواتین بچیوں کی شادیوں کے حوالے سے ہمارے فقہ کے اندر، اسلام کے اندر ایک موقف ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ ان کی شادی کم عمر میں ہوئی تھی۔ بی بی خدیجہ کی بھی دیکھیں ان کی بڑی عمر میں ہوتی نہیں، کم عمر، دونوں الاؤڈ ہے۔ دیکھیں آپ گوگل پہ جا کے سرچ کر لے، آپ کا خیال ہے کہ پوری مغرب کے اندر جو ہے کم عمری کی شادیاں نہیں ہوئی۔ آپ گوگل کے اندر سرچ کر لیں، آپ کو امریکہ کے اندر ایسی ریاستیں ملیں گی کہ اس میں ابھی الاؤڈ ہے، کم عمری کی شادی الاؤڈ ہے۔ اس لیے ان دونوں چیزوں کو مکس نہ کریں۔ خواتین دیکھیں آپ امریکہ کو، دیکھیں آپ کی دیکھیں میں شریعت کی بات کرتا ہوں، میں دیکھیں میں شریعت کی بات کرتا ہوں، دیکھیں جو شریعت کی اسلامی ممالک نے اس کے اوپر قانون، دیکھیں اسلامی ممالک دیکھیں اسلامی ممالک جو ہے، اسلامی ممالک جو ہے وہ ہمارے لیے معیار نہیں ہے۔ اسلامی ممالک کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ قانون، دین کے اسٹیبلشڈ جو لاز ہے ان کو الگ سے انٹرپریٹ کرے۔ میں سچی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ چیزوں کو خلط ملط مت کریں۔ آپ اگر دیکھیں، اگر آپ خواتین پہ تشدد کی بات کرتے ہیں تو وہ الگ موضوع ہے۔ اگر آپ بچوں کے اوپر جو جنسی تشدد ہوتا ہے اس کی بات کرتے ہیں تو یہ الگ موضوع ہے۔ اگر آپ دیکھیں، اگر آپ کم عمری میں بچیوں کی شادیوں کی بات کرتے ہیں تو وہ الگ موضوع، یہ ساری ڈیفرنٹ موضوعات ہیں۔ میں نہیں سمجھتی، دیکھیں میں آپ کے سمپل بات بتاؤں، کم عمری کی شادی پہ آپ پابندی نہیں لگا سکتے، کیونکہ قانون جب آپ نے اپنی کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھ لیا ہے کہ آپ کوئی قانون، آپ نے کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھ لیا ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ کوئی قانون آپ قرآن و سنت کے اگینسٹ نہیں بنا سکتے ہیں۔ 12 سال کی بچی کی شادی ہو رہی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو تو نہیں ہو سکتی ہے نا، ہو سکتی ہے، جب آپ تک قانون کی بات ہو سکتی ہے۔ اسلام کے اندر شریعت میں تو 14 سال ہے، شریعت میں جائز ہے نا، شریعت میں جائز ہے۔ آپ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں آن میڈیکل گراؤنڈز، آپ سوشل گراؤنڈز لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، وہ حکومت کرے، آپ کے نصاب کے اندر اس پہ کام کرے۔ نعیمہ صاحبہ کو دیکھیں، ایجوکیشن، میں 22 سال سے جرنلزم کر رہی ہوں، میرے سامنے ہر ہفتے عورتوں پر تشدد ہوتا ہے، میں سٹوری رپورٹ کرتی آئی ہوں۔ 22 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے نعیمہ صاحبہ،
कितना एजुकेट करेंगे? जब तक कानून नहीं बनाएंगे लोगों को क्या एजुकेट करेंगे आप? देखिए, कवानीन के हमारे हक कमी नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। हमारे लिए शर्त है निकाह के लिए कि शनाख्ती कार्ड का होना जरूरी है, तो शनाख्ती कार्ड के लिए शर्त है कि 18 साल की उम्र। हमारे केपी के लिए शर्त है, निकाहनामा में अगर आप देख ले तो उसके लिए शनाख्ती कार्ड का होना शर्त है। शनाख्ती कार्ड के लिए जरूरी है, शनाख्ती कार्ड के लिए शर्त है 18 साल, तो उसमें है। तो अगर हुकूमत चाहे इम्प्लीमेंट कर सकती है, फिर कोई नहीं होगा। तो आपको 18 साल पे इतराज नहीं है? तो ठीक है ना, तो वो तो है ना। देखिए, शरीयत में है, वो आप कर सकते हो, लेकिन अगर हुकूमत उसको रोकना चाहे तो रोक सकती है। ये एक जवाब आपके इसका। दूसरा, आप तशद्दुद की बात करें, वो कानून इनायत साहब भी उस कमेटी के मेंबर है, मैं भी उसकी मेंबर हूँ। वो हमारे कमेटी से हमने एग्री करके कमेटी से एग्री कर चुके हैं। अब वो हुकूमत का काम है, कब वो उसको टेबल करना चाहती है वो हुकूमत का काम है। वो हम पास कर चुके हैं, कमेटी से हम एग्री कर चुके हैं, उस पे वो कंसेंसस हो चुका है गवर्नमेंट का। इंशाल्लाह वो आ जाएगा। खत्म होने वाला है। कामरान साहब, 2 कवानीन के मैंने नाम लिए, एक अमेंडमेंट है, दूसरा कानून बनाना है। इतना लंबा क्यों हो रहा है? वैसे मैं आपको कामरान साहब एक बात बताऊं, आप लोग जो आपकी अक्सरियत है, आपको तो किसी की जरूरत भी नहीं है, आप कानून पास कर सकते हैं। कुछ कानून आपने बीच में चुपके से भी पास कर लिए, उस पे तो कोई शोर नहीं मचा। अब इसमें क्या मसला है? देखें, हम जो भी कानून साजी जो इन्होंने बात की है उनके मुख्तलिफ पहलुओं को देखना पड़ता है। और इस पे मुझे याद है कि जब लास्ट डिबेट हुई थी, इनायतुल्लाह साहब ने भी उसमें कंट्रीब्यूट किया था, JUI की लीडरशिप ने भी किया था। उस पे लास्ट में ये जो घरेलू तशद्दुद की मैं बात कर रहा हूँ कि ये कानून साजी जो है वो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी की तरफ चली जाए, वो उसके ऊपर डिसीजन तो पहले भी हम देख चुके मैं आप जरा देखें सर, वो तो पहले भी हम देख चुके हैं। देखें, CII की रिकमेंडेशन जरूरी है क्योंकि इसमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे इन्होंने कहा हमने उन सारे एस्पेक्ट्स को देखना है। लेकिन मैं नईमा किश्वर साहिबा की बात के साथ एग्री करता हूं कि हमें एज अ कम्युनिटी भी इसमें कंट्रीब्यूट करना है कि 18 साल जो है वो बेस लाइन है जो CNIC की एज है। उसके अलावा अगर शादी होती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली जो हमारी कानून है उसके मुताबिक नहीं है। दूसरी जो आपने बात की है जो बच्चों के ऊपर जिनसी तशद्दुद की, तो असेंबली की जानिब से वो रिकमेंडेशंस आ चुकी हैं, वो पूरा ड्राफ्ट आ चुका है। नेक्स्ट कैबिनेट सेशन में उसको इंशाल्लाह एंडोर्स कर दिया जाएगा तो असेंबली में टेबल हो जाएगा। वो जो हमारे ऑनरेबल मेंबर्स हैं ट्रेजरी बेंचेस के और अपोजिशन बेंचेस के, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस तो आप ये कहना चाहते हैं कि वो जो घरेलू तशद्दुद का कानून है, वो जो सिलेक्ट कमेटी में सारा कुछ हो चुका है, उस पे बातें तय हो चुकी हैं, वो एक बार फिर इस्लामी नजरियाती कौंसिल के पास जाएगा? नहीं, वो इस्लामी नजरियाती कौंसिल में नहीं जाएगा, वो कमेटी से पास हो चुका है। वो अभी कैबिनेट में जाके असेंबली में कैबिनेट से होकर असेंबली में आएगा। हाँ, असेंबली में आएगा। सर, एक आखिरी बात, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म है। एक आखिरी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप 18 साल की उम्र पर कन्विंस हैं कि ID कार्ड के साथ शादी को जोड़ दिया जाए? देखिए, अगर आप मेरी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहती हैं तो मैं तो बिल्कुल इस पे एग्री हूं। लेकिन इसमें अगर आप मेरी पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, एज अ पॉलिटिकल पार्टी या KP गवर्नमेंट या जो हमारे जो इस्लामी नजरियात हैं उसकी अगर बात करें तो शायद मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि उसके ऊपर कमेंट कर सकूं, क्योंकि इसके लिए हमें मुझे जरा पार्टी लाइन को भी देखना है और हुकूमत जो है इसके बारे में क्या सोच रही है। मैं थोड़ा सा वर्किंग करके आपके साथ इस पे तो आपको लगता है आपकी पार्टी लाइन JI से मिलती है? जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। वैसे मैंने वजीर कानून से जब लास्ट टाइम इंटरव्यू किया था तो उन्होंने यकीन दिलाया था कि लास्ट 2019 की मैं बात कर रही हूं कि नवंबर में आप देखेंगे कि कानून पास हो जाएगा। आज 2020 का दिसंबर हो गया है। कामरान साहब, आपको अपनी पार्टी लाइन का भी नहीं पता। देखिए, मैं और लोगों की तरह अरस्तु नहीं बनना चाहता। सर, मेरी बात सुने। मैं जहां पे मैं समझता हूं कि ये मेरा डोमेन नहीं है, मैंने आपको क्लियरली बता दिया। अगर आप मुझसे वो एक्सपेक्ट करती हैं कि मैं हर बात के ऊपर आपको जवाब दूंगा, लेजिस्लेशन के ऊपर भी, पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर भी, गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू भी, हर चीज के ऊपर, तो मैं शायद इस पोजीशन में नहीं हूं, क्योंकि ये आप बड़ी सेंसिटिव बात कर रही हैं और इस पे मुझे गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू होना जरूरी है। पॉलिटिकल पार्टी का जो हमारा मंशूर है उसका मेरे पास जरूरी है। मैं ये समझता हूं कि हम जब जो इंफॉर्मेशन वाले हैं, ये ट्रेडिशन बन चुकी है कि हम हर एक चीज के ऊपर बात करते हैं। ये जरूरी नहीं है। ये मैं रिजर्व रखता हूं अपने कमेंट्स। मैं वही कह रहा हूं, मैं अपने कमेंट्स रिजर्व रखता हूं। मैं हर बात पे जवाब देने का शायद इस वक्त मैं उस पोजीशन में नहीं हूं, तो इसलिए मैं आपको ना आवाम को मैं मिसगाइड नहीं करना चाहता। सर, बहुत शुक्रिया।
नईमा साहबा आपका भी, कामरान साहब आपका भी, इनायत साहब आपका भी, आप तीनों का आप आए और आपने अपनी बहुत ही अहम गुफ्तगू की और बहुत अहम सवालों के जवाब दिए। लेकिन कामरान साहब मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि आप मावन खसूसी बराए इतलात हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपकी पार्टी की क्या लाइन है। और दूसरी, हर बात को, औरत से जुड़ी हर बात को क्यों आप हसास बना देते हैं? मैं ये रंग पहन कर आज एहतजाज कर रही हूँ और मैं ये एहतजाज उस वक्त तक करती रहूंगी जब तक कि ये कवानीन असेंबली से पास नहीं हो जाएंगे। और मैं ये समझता हूँ आपको नहीं मसाबा लगता है कि मैं बिलावजह एहतजाज कर रही हूँ? नहीं, इन कवानीन के हवाले से बिलावजह नहीं, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। फरजाना, आपने चूंकि पर्सनल बात की है तो मैं जरा वो पर्सनल लेवल पे क्लैरिटी होना जरूरी है कि एक मेरी अपनी राय है और एक एज अ पॉलिटिकल, और मैं कोई एरिस्टोटल नहीं हूं कि मैं आपको हर एक चीज पे बात करूंगा, ठीक है ना। मेरे पास जिस चीज की नॉलेज होगी मैं वो आपको बताऊंगा, और ये मैं बड़ा ऑनेस्टली से बता रहा हूं कि ऑनेस्टली मैं आपको कह रहा हूं कि मैं इस बात पे पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा अपने सीनियर से। आप मुझसे ये एक्सपेक्ट ना करें कि आप प्रोटेस्ट कर रही हैं तो मैं आपकी हर बात मान लूंगा। ये जरूरी नहीं है कि आपकी और मेरी राय मिलती हो, या जो मेरी राय है वो मेरी हुकूमत की भी राय हो, ये जरूरी नहीं है। आप जरा समझ लें, ये डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ये सब कुछ होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। लेकिन नईमा साहबा की बात ने मुझे बहुत तकलीफ दी है। मैं आपके सामने कह रही हूँ कि मेरे एहतजाज बिलावजह एहतजाज है, ये बिलावजह एहतजाज नहीं है। मैंने औरतों को जलते हुए देखा है। मैं उन सारे किरदारों से मिली हूँ जिनको कभी पेट्रोल छिड़क कर तो कभी तेजाब डालकर मार दिया जाता है और बाद में बताया जाता है कि या तो ऑनर किलिंग थी या फिर घरेलू तशद्दुद था। मैं एहतजाज करती रहूंगी। आपको ये बिलावजह लगता है तो ये आपका मसला है। हमारी तरफ से इतना ही। फरजाना अली को ब्यूरो रिपोर्ट से दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।